یہ ضرور سنو، محلے کا ذمہ دار بنایا گیا، جماعت کا ذمہ دار بنایا گیا اور اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، انصاف سے کام نہیں لیا، اس کے لیے اپنے آپ کو لگایا نہیں، کھلایا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹیڑھا پیدا کیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہے جو کفر اور شرک کے علم بردار اپنی مندروں میں تو وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ کریں، اس کا جواب اللہ رب العزت یہاں دیں گے، لیکن مسلمانوں کی مسجدیں اس کو مسمار کر کے اگر وہ اس پر مندر بنا رہے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک رب موجود ہے جو دیکھ رہا ہے۔ یہ خوشبو کا مشرکین کا 313 تھے بہادر، تھے سامنے ان کے بڑی تعداد میں کافر، مکہ کے مشرکین کا ایسا ہوا حشر، دکھلا گئے دشمن کو دن میں رات کے تارے، ہمارے میں رات کے تارے، ایسا ہوا حشر، دکھلا گئے دشمن کو دن میں رات کے تارے، ہمارے بدر میں 313 تھے بہادر، تھے سامنے ان کے بڑی تعداد۔ حکومت میں حلف نامہ داخل کرنے کے باوجود دھاندلی کرتے ہوئے، زور زبردستی کرتے ہوئے کہ ہم ہندو اکثریت میں ہیں، مسلمانوں کا یا عدلیہ کا یا انصاف کا کوئی بھی احترام ہم کو نہیں کرنا ہے، مسجد توڑیں گے، مندر وہیں بنائیں گے، یہ کہا انہوں نے؟ کورٹ نے بھی دیکھا، جوڈیشری نے بھی دیکھا، ہندوستان میں اچھے انصاف پسند لوگوں نے بھی دیکھا، لیکن مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا پیش نظر تھا، جتنا مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا جائے گا اتنی ہی زیادہ ووٹ ملے گا، اتنی زیادہ ہندو برادری میں مقبولیت بڑھے گی، اتنی زیادہ حکومتیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ تمہارے لیے وبال ہیں، ایک ایک دن جو یہاں تم انصاف کے بجائے ناانصافی کرتے ہو، جہنم میں ایک طبقہ نیچے جانے کا سامان کرتے ہو۔ ہمارے مسلمانوں سے بھی کہا گیا ہے کہ ذمہ داریاں جتنی ہیں وہ اعمال کو کھا جانے والی ہیں۔ آدمی اگر لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا، محلے کا ذمہ دار بنایا گیا، جماعت کا ذمہ دار بنایا گیا اور اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، انصاف سے کام نہیں لیا، اس کے لیے اپنے آپ کو لگایا نہیں، کھلایا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹیڑھا پیدا کیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہے جو کفر اور شرک کے علم بردار اپنی مندروں میں تو وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ کریں، اس کا جواب اللہ رب العزت یہاں دیں گے، لیکن مسلمانوں کی مسجدیں اس کو مسمار کر کے اگر وہ اس پر مندر بنا رہے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک رب موجود ہے جو دیکھ رہا ہے۔ تم نے مسلمانوں کو تکلیف دی اور تکلیف کی بنیاد پر الیکشن جیتے، تم نے کتنا چور کاراٹ قائم کی ہندوستان کے اندر، کتنا کھایا پیا، کتنا بینک بیلنس کیا، ہاتھ پسار کر کے تمہیں اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے جو علیم بذات الصدور ہے، دل کے رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے وہ واقف ہے۔ تو آج اس کو ایونٹ بنایا گیا، ملک کا وزیر اعظم سب کو بٹور کر کے وہاں لے جا رہا ہے۔ 22 تاریخ کو چھٹی ہے، پورے ہندوستان میں چھٹی ہے۔ چھٹی کیوں ہے؟ تاکہ اس کا لائیو براڈ کاسٹ سارے لوگ گھروں میں بیٹھ کے دیکھیں اور محظوظ ہوں کہ اس ملک میں 700-800 سال پرانی مسجد کو عدل کے خلاف، انصاف کے خلاف توڑ کر کے اس پر مندر بنایا گیا، اور وہاں پر ہماری حکمرانی ہے، یہاں پر ڈنڈے کی حکمرانی ہے، یہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہ بتایا گیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو بابری مسجد کا قضیہ چلا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو آخری فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے میں کیا بات لکھی گئی؟ اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ اس کے نیچے کسی مندر کا ثبوت نہیں ملتا، بابری مسجد کے نیچے جو کھدائی کی گئی ہے یہاں کسی مندر کا یا اس کی باقیات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ 92 میں 6 دسمبر 92 میں جو ڈھانچہ گرا دیا گیا، جو متنازع ڈھانچہ تھا، کورٹ کی زبانی ہے، وہ مجرمانہ عمل تھا، وہ غلط کام تھا۔ جتنے بھی شواہد تھے سب مسلمانوں کے حق میں، اس لیے کہ وہاں پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ مسلمانوں نے وہاں مندر کو توڑ کر کے مسجد بنایا ہو، ایویڈنس نہیں ملے، ثبوت نہیں ملے، لیکن آخر میں سپریم کورٹ کہتا ہے
کہ ہندو اکثریت کی بھاوناؤں اور جذبات کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ زمین دے دی جائے اور وہاں وہ مندر بنا لیں. یہ انصاف ہے؟ انصاف تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف کے علمبردار بن جاؤ، چاہے باپ کے خلاف گواہی دینے پڑے، چاہے بیٹے کے خلاف گواہی دینے پڑے، چاہے تمہیں اعزاء و اقربا کے خلاف گواہی دینی پڑے. تاریخ میں کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے باپ کے خلاف گواہی دی، جنہوں نے بیٹے کے خلاف گواہی دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے خلاف حد جاری کر دی. اس زمین پر جب تک انصاف رہے گا اس وقت سکھ اور چین رہے گا. جب انصاف ختم ہو جائے گا اس زمین سے تو ظلم آئے گا، زیادتی آئے گی، انارکی آئے گی، فساد فیض ہوگا. تو آج دیکھا دنیا نے کہ ہندو مذہب کے پاس اور ہندو مذہب کے جاننے والوں کے پاس اور اس کی جو نمائندگی کرنے والے جو حکومت میں ہیں، عدلیہ میں ہیں، ان کے پاس انصاف کرنے کی چھمتا ختم ہو گئی ہے. ساری ایویڈنس بابری مسجد کے حق میں اور بھاوناؤں کا خیال کرتے ہوئے وہاں مندر بنانے کی اجازت دے دی جائے. مسلمانوں نے کہا کہ کورٹ کا فیصلہ ہم مانیں گے، کوئی ہلہ گلا نہیں کریں گے، کوئی ریلی نہیں نکالیں گے، کوئی ایجیٹیشن نہیں کریں گے، لیکن یہ فیصلہ غلط ہے، یہ فیصلہ ناانصافی پر مبنی ہے. یہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، اس وقت بھی کہیں گے، مرتے دم تک کہیں گے، اور ہماری نسلیں بھی اس کو کہتی رہیں گی، اور اس کے لیے ہم کرتے رہیں گے. ملک کے قانون کا پالن کریں گے، کورٹ کے قانون کا احترام کریں گے، لیکن جو بات سچ ہے وہ سچ رہے گی. کسی کے فیصلہ کر دینے سے کچھ نہیں ہو جاتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو پہلی مسجد مسجد قباء بناتے ہیں. آپ کو تو مدینہ کے اندر جانا تھا، آپ تو مسجد قباء تو مدینے سے باہر ہے. مدینے میں تشریف لے گئے تو آپ نے کہا کہ یہ جگہ کس کی؟ میں اس جگہ پر مسجد بنانا چاہتا ہوں اور کنارے اپنا گھر بھی بنانا چاہتا ہوں، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. تو پتا چلا کہ یہ تو سہل و سہیل دو یتیم بچوں کی ملکیت ہے اور ان کا باڑہ ہے، یہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں ان کے. تو آپ نے کہا زمین تو اچھی ہے لیکن جب تک وہ یتیم بچے اجازت نہیں دے دیتے اور اس کو میرے ہاتھوں فروخت نہیں کر دیتے میں مسجد نہیں بنا سکتا. دونوں یتیم بچوں کو حاضر کیا گیا، سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو. وہ بچے تھے ابھی، لیکن اتنے بچے بھی نہیں تھے، بڑے ہو گئے تھے، وہ ابھی بلوغت تک پہنچ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں یہ زمین لینا چاہتا ہوں، کیا تم خوش دلی کے ساتھ مجھے مسجد بنانے اور میرا گھر بنانے کی اجازت دو گے؟ دونوں بچوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی، سعادت کی بات ہوگی کہ آپ یہاں مسجد بنا لیں، اپنا گھر بھی بنا لیں، آپ کو جتنی زمین چاہیں لے لیں. تو کہا تو قیمت لینی پڑے گی تمہیں، میں قیمت دوں گا اس کی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیمت نہیں چاہیے. صحابہ کرام نے کہا کہ یہ قیمت نہیں لیں گے اور ہم لوگ بھی ضرورت ہوگی تو ان کو دے دیں گے. آپ نے کہا نہیں، مسجد بنانے کا عمل ہے تو بغیر رضامندی کے نہیں بن سکتی اور بغیر قیمت کی نہیں بن سکتی، مجھے قیمت لینا پڑے گا. اور اس وقت جو قیمت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمت عطا فرمائی. مسجد نبی وہاں بنی. دین اسلام کا یہ قانون ہے، فقہی قانون ہے یہ، کہ کوئی مسجد اگر کسی قبضے کی زمین پر بنی ہوئی ہے وہاں نماز نہیں ہو سکتی. غصب کی ہوئی زمین پر اگر مسجد بنی ہوئی ہے وہاں نماز نہیں ہو سکتی، نماز قبول نہیں ہوگی. آدمی اگر کسی سے چھین کے بناتا ہے، کسی کی زمین پہ بناتا ہے، کسی کی عبادت گاہ پہ بناتا ہے، وہاں نماز ہی نہیں ہوگی. ہر زمانے میں علماء موجود رہے ہیں. بابری مسجد جب بن رہی تھی تو کیا علماء موجود نہیں تھے؟ موجود تھے. جب زمین دیکھی جا رہی ہوگی، زمین ایکوائر کی جا رہی ہوگی، اس پر جب عمارت کھڑی کی جا رہی ہوگی تو اس وقت کے علماء موجود تھے، اس وقت کے ہندو بھائی موجود تھے. انہوں نے ان کو احتجاج کرنا تھا، احتجاج کرتے ہو، لیکن صدیاں گزر گئیں. علماء بھی مطمئن تھے، سب مطمئن تھے، کسی کو کچھ نہیں تھا. لیکن خرافاتی لوگوں کو آپ کیا کہیں گے جن کے دلوں میں، جن کے دماغ میں ہمیشہ خناس بھرا رہتا ہے، جو ہمیشہ نفرتوں کی سوچتے ہیں، جو مذہب کے لوگوں کو لڑانے کی سوچتے ہیں، جو اس ہندوستان کے اندر امن کے بجائے بدامنی پھیلاتے ہیں. ان کو نوکریوں کی فکر نہیں ہے، ان کو غربت کی فکر نہیں ہے، یہاں پر انصاف کی فکر نہیں ہے، یہاں پر خوشگوار ماحول کی فکر نہیں ہے، سارے مذہب کے لوگ مل جل کر کے رہیں، ایک اچھا واتاورن بنے، اس کی فکر نہیں ہے. انہیں تو نفرت کر کے اپنی سیاست چلانی ہے، انہیں تو مذہب کے لوگوں کو لڑا کر کے اپنی سیاست چلانی ہے. تو آج ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے. لیکن جو ہندوستان میں اچھے ذہن کے غیر مسلم بھائی ہیں وہ پورا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب جو کچھ بھی ہوا، بابری مسجد کی شہادت بھی غلط ہوئی وہ کہتے ہیں، اور جو وہاں پر مندر کے لیے زمین دے دی
گئی، یہ بھی ناانصافی ہے، ہندو بھائی بولتے ہیں۔ اور اس وقت جو ایونٹ ہو رہا ہے وہ خالص مذہبی نہیں ہے بلکہ وہ تو سیاسی ہے۔ 2024 کا الیکشن سامنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جب فتح ہوا تو آپ کو معلوم ہے 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، اس لیے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہاں کے جو عیسائی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا خلیفہ جب تک نہیں آئے گا ہم چارج ہینڈ اوور نہیں کر سکتے، ہم گویا کہ سرنڈر نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں، تو وہ پہنچے وہاں اور وہاں پر انہوں نے معاہدہ لکھا اور اس پر دستخط ہوا اور کہا کہ سنیے یہ آج فتح ہوا ہے لیکن یہاں پر عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہے وہ محفوظ رہیں گی، یہاں پر عیسائیوں کے حقوق محفوظ رہیں گے، یہاں پر جو اور یہودی بستے ہیں وہ محفوظ رہیں گے، یہاں پر مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہوگا اور انصاف کے نام پر مسلمان مائنورٹیز پر کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں کر سکیں گے۔ خوش ہو گیا پادری، عیسائیوں کا پیشوا خوش ہوا، اس نے کہا یہی تو ہمیں چاہیے، ہم بغیر خون خرابہ کے اپنی عزت، اپنا مال اور جان ان سب کی حفاظت چاہتے ہیں۔ تو وہ چرچ بھی دکھانے کے لیے لے گیا کہ دیکھیے یہ ہے ہماری عبادت گاہ اور یہ ہے جہاں ہم عبادت کرتے ہیں اور یہ ہے ہماری زمین۔ تو کہا یہ سب محفوظ رہے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم عبادت جیسے کرتے تھے ویسے کرو اور تمہاری جو لینڈ ہے یہ سب محفوظ رہیں گی۔ انہوں نے دیکھا کہ ٹائم ہو گیا ہے نماز کا تو کہا کہ میں یہی نماز پڑھ لوں۔ ہمارے مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ تھوڑی دور پر تھی لیکن وہاں آپ نہیں گئے، آپ نے کہا میں یہی نماز پڑھوں شاید وقت نکل جائے۔ تو پادری نے کہا کہ میں یہاں صاف کرا دیتا ہوں، اچھے کپڑے بچھا دیتا ہوں، آپ یہاں نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں چرچ سے باہر نکل کر کے جو اوپن لینڈ ہے جہاں کسی کا کوئی حق نہیں جاتا وہاں نماز پڑھوں گا۔ پادری نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعد کے پیریڈ میں مسلمانوں کو یہ خیال نہ آئے کہ امیر المومنین عمر نے چرچ میں نماز پڑھی تھی اور وہ نماز پڑھنے کی جگہ تھی اور مسلمانوں کا حق ہے اس پر۔ ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں انہوں نے اتنا خیال رکھا اور بابری مسجد کے سلسلے میں لوگوں نے سمجھا کہ وہ مندر کو توڑ کر کے مسجد بنا دی گئی ہے، لیکن یہ یورشیں اور یہ جتنی قسم کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ ہے وہ جاری۔ جان واپی مسجد پر بھی حملے ہو رہے ہیں، سروے کی اجازت دے دی گئی، پھر وہ وہاں پر وضو خانہ تھا اس کے بارے میں کہا کہ یہ شیو لنگ ہے، وہ فوارے کی کوئی شکل تھی، جو چاہیں آپ بنائیں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، یہ سب چل رہا ہے۔ آج پہ بھی اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں وضو خانے کی صفائی کا کام آج ہو رہا ہے اور اس میں بھی سب چال بازیاں چل رہی ہیں اور کورٹ بعد میں کیا فیصلہ کرے گا کہ سب کچھ تو مسلمانوں کے حق میں جا رہا ہے لیکن ہندو لوگوں کی بھاوناؤں کو دیکھتے ہوئے ہم کیا کریں؟ یہ ملک ایسے چلے گا جس ملک میں ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، جس ملک میں جس کی لاٹھی اس کا بھینس کا نظارہ ہوگا، وہ ملک ایسے نہیں چل سکتا۔ یہ ملک ہندو بھائیوں کے خلاف جا رہا ہے، یہ ملک اپنی تاریخ کے خلاف جا رہا ہے، یہ ملک اپنے اصول اور ضابطوں کے خلاف جا رہا ہے اور جب ایسی انارکی پھیل جائے کسی ملک میں تو اس ملک کی سالمیت اور اس کی ایکتا اور اکھنڈتا خطرے میں آ جاتی ہے، جس کو ہندو نہ سمجھے مسلمان سمجھے گا، اس لیے کہ مسلمان ہندوستان کو اپنا خون دے کر کے اس نے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ دوستوں اور ساتھیوں، متھرا کی جو عیدگاہ کی مسجد ہے اس کے بارے میں کورٹ میں شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دلی کی تقریباً 22 مسجدیں ایسی ہیں جس کو ڈیمولش کرنے کے سلسلے میں روزانہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ سنہری مسجد کا کیس چل رہا ہے کورٹ میں، تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومتوں میں، کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں، اور جس جج نے فیصلہ کیا اس کو کہا صاحب آپ کو راجیہ سبھا کا ممبر بنانا تو بہت کم بات ہے لیکن آپ اس کو قبول کر لیجئے، اس لیے کہ آپ نے بہت غیر معمولی فیصلہ کیا۔ اللہ کا فیصلہ قبر میں انتظار کر رہا ہے، اللہ کا فیصلہ حشر میں انتظار کر رہا ہے۔ ایک مسلمان صاحب بھی جج تھے اس میں، ان کو کہا کہ آپ کو گورنر بنا دیتے ہیں آپ۔ حیرت ہے، انتہا ہے، یعنی آدمی کی، انسان کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے کہ نام کے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ چلو فیصلہ کر دیا، لیکن یہ کیا دیا جا رہا ہے مجھے؟ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ قرآن مجید بالکل الارمنگ آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العزت کی مسجدوں میں اللہ رب العزت کا نام لینے سے روکتا۔
اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ظالموں کے لیے کافی ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں روکا کہ اس میں اللہ رب العزت کا نام کا ذکر کیا جائے, اللہ کے نام کو یاد کیا جائے, نمازیں پڑھی جائیں, اللہ کی عبادت کی جائے. اور آگے فرمایا گیا وہ صحافی خرابیہ, اور اس کی ویرانی کے لیے محنت کیا اس نے, توڑ پھاڑ, گویا کہ جوڑ توڑ ایچ پیچ سب کرتا رہا وہ. ابھی مسجد کے سلسلے میں بات صادق آتی ہے, وہ صحافی خرابیہ, اس کو ویران کرنے کے بارے میں کوششیں کی انہوں نے. آگے فرمایا گیا ان کے بارے میں کہا گیا کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین, ان کو تو اس میں چاہتے ہوئے ڈرنا چاہیے تھا. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین, ان کے بارے میں تو یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ وہاں جب وہ داخل ہوتے تو ڈرتے, ان کو خوف آتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم نے کیا کیا یہاں پر. اللہ رب العزت تو ظلم کرنے والے کو بھی موقع دے رہا ہے, قاتل کو بھی موقع دے رہا ہے, مسجدوں کو شہید کرنے والوں کو بھی موقع دے رہا ہے, لیکن جب وہ پکڑ دے گا تو اخذ عزیز مقتدر, ایسے پکڑنے والے کی طرح پکڑے گا کہ چھوڑے گا نہیں. آگے فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, ان کے لیے دنیا ہی میں رسوائی ہے, ان کے پیش رووں کی رسوائیاں جگ ظاہر ہیں, ان کی بھی رسوائیاں آگے آنے والی ہیں, اور ایسی ایسی رسوائیاں جو فکری اور ذہنی رسوائیاں اور قلب کی رسوائیاں اور سماج کے اندر رسوائیاں, ہر طرح کی رسوائیوں کا یہ مقابلہ کریں گے ہندوستان کے اندر. اور فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے, لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. مسلمانوں کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے, میں اس پر 1-2 منٹ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو صبر اور تحمل کے ساتھ کام لینا چاہیے, حکمت کے ساتھ کام لینا چاہیے. ہمارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر حکمت ختم ہے, آپ مکہ میں 13 سال تک رہے, لیکن حرم مکی میں بت رکھے ہوئے تھے سراؤنڈنگ میں. جب آپ سجدہ کرتے تھے تو پہلے دیوار کعبہ نہیں آتی تھی, پہلے بت آتے تھے, پھر کعبہ کی دیوار آتی تھی. جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر 8 سال تک یہ منظر رہا, لوگ عمرہ کرتے تھے اور حج پہ جاتے تھے اور یہی کیفیت رہی. 8 ہجری میں بت ہٹائے گئے. کیوں؟ آپ نے کہا لوگوں کو باتیں بتائی جائیں, لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی جائے, لوگوں کے قلب و ذہن کو صاف کیا جائے, یہاں تک کہ خود وہ وحدانیت کے قائل ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں سے بتوں کو ہٹائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے سے 2 سال پہلے بت ہٹائے گئے. آج کے ہندوستان میں پریشان آپ نہ ہوں, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں حکمت و دانائی کے ساتھ کام کرنا ہے. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا, صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. اگر ہم بھی تشدد کا راستہ اپناتے ہیں, ہم بھی جذبات میں آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ انارکی پھیلے گی, اس ملک میں فساد پھیلے گا, کہنے سننے کا موقع نہیں آئے گا. فلسطین میں جو کچھ ظلم ہوا وہ ظلم بیان کرنے لائق نہیں ہے, لیکن پوری دنیا میں اس ظلم کو دیکھ کر کے اور فلسطینیوں کا صبر دیکھ کر کے لوگ کثیر تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں. جہاں اسلام کے لیے کٹر پنتھی مزاج ہے, جہاں اسلام کے خلاف لوگ دشمنی روا رکھے ہوئے ہیں, وہاں کے لوگ اللہ رب العزت کے بندوں کی یہ ثابت قدمی دیکھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں. ہم تمام سچ بات کہتے رہیں گے. ہم نے کہا ہم کوئی ایجیٹیشن نہیں کریں گے, ہم کوئی دھرنا نہیں دیں گے, ہمیں عدلیہ پر بھروسہ ہے. انہوں نے کہا ہمیں عدلیہ پہ بھروسہ نہیں ہے, مندر وہیں بنائیں گے چاہے جو ہو جائے. عدلیہ پہ بھروسہ نہیں تھا, اسی لیے ان کو شہید کیا اس نے. مسلمانوں کا موقف لوگوں کے سامنے ہے, مسلمانوں کی زندگیاں لوگوں کے سامنے ہے, مسلمانوں کا طرز عمل لوگوں کے سامنے ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور ہندو بھائیوں کا طرز عمل لوگوں کے سامنے ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر بندگان خدا تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے, ان کی خدمت کر کے ان سے مل کے, کام تو بڑا مشکل ہے, یہ کہنا بھی مشکل ہے, سننا بھی مشکل ہے, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ رب العزت کے دین کو نہیں جانتے, یہ جو 20% کا طبقہ اور ٹولہ ہے ملک میں زعفرانی مزاج رکھنے والا, اس نے یہ سب حرکتیں کی ہیں. 80% جو ہندو بھائی ہیں ان کا مزاج ایسا نہیں تھا, انہوں نے اس کو گدلا کیا, انہوں نے بدگمانیاں پھیلائیں دین اسلام کے سلسلے میں, انہوں نے لوگوں کے دماغ کو خراب کیا اور کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے ملنا, ان کے پاس جانا اور اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانا, اس لیے کہ ہندوستان کے اندر یہ ہمارا فرض منصبی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیا جلائیے, آج لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خیر سگالی کے جذبے کے طور پر دعائیں کیجیے اور یہ کیجیے اور
वो कीजिए, आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के चक्कर में मत पड़िएगा। ये आरएसएस का उनका इदारा है, अपना उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कोई भी मुसलमान जिसके दिल में अदना सा भी जज्बा है वो ऐसे मौके पर इस्तिग़फ़ार करेगा और इस तरह की